قوم اتحاد پر قائم رہتی ہے، جس گھر میں اتحاد ہے، جس سماج میں اتحاد ہے، جس معاشرے میں اتحاد ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں ایک ہمارا وقار ہو، ایک ہمارا دبدبہ ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، اختلاف کو ایک سائڈ کرنا پڑے گا۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات و تسبیحات اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہاں کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص اس کے آخری نبی امام الانبیاء، امام النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسجد بڑھیا دائی سلارپورہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک عظیم الشان دینی پروگرام قائم ہوا، اور یہ پروگرام پچھلے 125 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہے، اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس اسٹیج سے جو بھی دعوت دی جاتی ہے، اس اسٹیج سے ہمیشہ حق کی دعوت دی گئی، اس اسٹیج سے ہمیشہ وہی بات کہی گئی جو رب قرآن کی ہوتی ہے، اس اسٹیج سے ہمیشہ وہی باتیں کہی گئی جو مصطفیٰ کے فرمان کی ہوتی ہیں، اس اسٹیج سے ہمیشہ ملانے کی باتیں کہی گئی۔ آج اس تقریر میں مجھے جس موضوع پر بولنا ہے وہ وقت کی اہم ضرورت، اتحاد و اتفاق۔ یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور انتہائی نازک دور ہے۔ ایسے وقت میں آپس میں اختلاف کرنا، ایسے وقت میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینا، ایسے وقت میں آپس میں لوگوں کے خلاف لوگوں کو بانٹنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ آج ہمارے سماج میں اسی اختلاف کی وجہ سے آج ہماری قوم آج ایسے موڑ پر کھڑی ہے کہ آج کبھی ہماری مسجدوں میں، کبھی ہمارے مدرسوں میں، تو کبھی ہمارے دین کے رہنما، ہمارے علماء کرام کے خلاف ایک سازش کے تحت ان کے اوپر ایک غلط نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ آج ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ آج ہمارے دشمن کو یہ بات معلوم ہے، اسلام کے جو دشمن ہیں، جس غیر مسلم ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر آج انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی کارروائی جاری کر دی۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے ایک موقع کو تلاش کیا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔
یہ اختلاف اللہ رب العالمین کی طرف بہت بڑی زحمت ہے، یہ اتحاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی اتحاد کی بدولت نبی نے ہم کو ملایا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد ہی اتحاد پر قائم ہے۔ ہمارے دین کے احکام ہیں جتنے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ تمام کے تمام احکام، یہ چیزیں اتحاد پر مبنی ہیں۔ اور اسی نعمت کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر یاد دلایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، میرے بندو یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ در حقیقت اسلام کے آنے سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا وہ ذرا ذرا سی باتوں پر کئی برس جنگیں لڑا کرتے تھے۔ عرب کے وہ بدو، وہ دیہاتی، وہ بڑے جو ہے جنگ میں، بڑے لڑائی جھگڑے بڑے آگے رہا کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر دو قبیلہ تھا، بنو اوس اور بنو خزرج۔ ان دونوں کے درمیان کبھی اتحاد پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، یہ دونوں قومیں ہمیشہ لڑتی رہتی تھیں۔ لیکن جب ہمارے نبی نے ان کو اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کی نعمت کو یاد دلایا، جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کو اقرار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہی لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو کل تک ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہی مدینہ کے انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکان میں ان کو یہ جگہ دے دی، اپنا مال دے دیا، یہاں تک آفر دے دیا، کہا کہ اے میرے بھائی، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم کو جو پسند ہے تم اس کو پسند کرو، میں اس کو طلاق دوں گا، تم اسے شادی کر لینا۔ ایسی محبت اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی، اور تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اتحاد قائم کریں، ہم بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ افسوس ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا خالق بھی ایک ہے، ہمارا مالک بھی ایک ہے، ہمارا رازق بھی ایک ہے، ہمارے نبی بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن ہم مسلمان ایک نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سب اللہ کی رسی کو مل کر تھامو۔ کیوں؟ حدیث کے اندر نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور اسی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے پیارے نبی نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق بیان کر لیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو پہلے تم اس کو سلام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو گے، تم اس کو سلام کرو گے، تم اس کی یہ دعا دو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بھائی تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہو، تو جواب میں تمہارا بھائی بھی جواب دے گا وعلیکم السلام، اے میرے بھائی تیرے پر بھی نازل ہو۔ جب لوگ آپس میں ملاقات کرتے سمے یہ دعائیں دیں گے تو آپس میں محبت قائم ہوگی۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو پہلے سلام کرو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تم کو کوئی دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا تَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور جب تم سے کوئی مسلمان مشورہ مانگے، کسی چیز کی رائے مانگے تو تم اس کو صحیح رائے دو۔ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتْهُ، اور جب کسی مسلمان کو چھینک آ جائے، جب وہ الحمدللہ کہیں تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ،
اور جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو تم اس کی خیر و حال چال لینے کے لیے جاؤ، تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو یہ دعا دو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اے میرے بھائی گھبراؤ نہیں، لا بأس الطہور انشاءاللہ۔ جب تم کسی مصیبت کے وقت اپنے مسلمان کے بھائی کو یہ تسلی بخش جواب دو گے تو تمہارا بھائی تم سے ضرور محبت کرے گا۔ اور چھٹواں حق یہ بتایا اذا المات، کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ حقوق کیوں بتائے نبی نے؟ کیونکہ آپس میں محبت قائم رہے، اور اس محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 56 ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں لا تدخلون الجنہ، کوئی انسان اس وقت جنت میں جا ہی نہیں سکتا حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور کوئی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی سے محبت نہ کرنے لگے۔ پھر پیارے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جس کو تم عمل کرو گے انشاءاللہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ نبی نے جواب دیا افشوا السلام بینکم، سلام کو لوگوں کے درمیان عام کرو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، اس حدیث کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا، پیارے نبی نے ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ لوگوں سے محبت کرنا۔ اچھا آپ کبھی غور کیجئے، ہماری شریعت کے اندر اتحاد پر بہت زیادہ ابھارا گیا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ویسا ہی ویوہار کرے جس طریقے سے بدن کا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی بدن کے اگر پیر میں اگر تکلیف ہوتی ہے، کوئی پیر میں کانٹا چبھتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتا ہے، پیارے نبی نے کہا مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ کہ اگر کسی کو تکلیف ہو، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، چاہے وہ کسی برادری کا ہو، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا اقرار کرتا ہے تو ہم کو تکلیف ہونی چاہیے۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، جو قوم اتحاد پر قائم رہتی ہے، جس گھر میں اتحاد ہے، جس سماج میں اتحاد ہے، جس معاشرے میں اتحاد ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ میرے بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں ایک ہمارا وقار ہو، ایک ہمارا دبدبہ ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، اختلاف کو ایک سائڈ کرنا پڑے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم سب اللہ کی رسی کو مل کر تھامو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہاں آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں تفرقے بازی مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے مت دو کہ تم ان سے ملاقات مت کرو ورنہ تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے، تم ان سے بات مت کرو ورنہ تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تم آپس میں تفرقے بازی مت کرو۔ کیونکہ اگر تم اختلاف کرو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع مت کرو، وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا